تو یہ 4 کام انسان کر سکتا ہے شب قدر کو پانے کے لیے، شب قدر کی تلاش کے لیے، شب قدر میں عبادت کے لیے۔ رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیا کام کیا کرتے تھے، اور دوسروں کو کن کاموں کا حکم دیتے تھے۔ تو ہمیں 4 قسم کے کاموں کا ہمیں ذکر ملتا ہے احادیث میں، ہم سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اور وہ 4 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کیا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر آتی ہے، شب قدر آتی ہے، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو تہبند ہے اس کو مضبوطی سے باندھ لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 قسم کا معمول ہمیں ملتا ہے، 3 کام ملتے ہیں۔ پہلا کام جو ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو مضبوطی سے باندھ دیا کرتے تھے۔ اب تہبند کو مضبوطی سے باندھنے کا کیا مطلب ہے وہ آگے انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں۔ اور دوسرا کام جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کیا کرتے تھے۔ تیسرا کام جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو یہ 3 کام ہمیں مل گئے ہیں۔ جامع ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو رمضان کے آخری عشرے میں جگاتے تھے۔ تو اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہمیں ملا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر والوں پر ڈنڈا اور سوٹا لے کر سوار ہو جائے اور اپنے گھر والوں کو انسان زوردار انداز میں حکم دینے لگے۔ اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے، بلکہ میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ انسان ایک دوستانہ ماحول میں، ایک جو معتدل ماحول ہے، ایک معتدل انداز میں انسان اپنے گھر والوں کو حکم دے سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے۔ پھر سنن بہقی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو کس لیتے تھے، مضبوطی سے باندھ لیا کرتے تھے، اور بیویوں سے علیحدگی اختیار کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہمیں ایک مطلب تو یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہبند کو مضبوطی سے باندھ دیا کرتے تھے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اپنی بیویوں سے علیحدہ رہا کرتے تھے، علیحدہ رہا کرتے تھے، جیسے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے علیحدہ رہتے تھے۔ پھر مسند احمد کی ایک روایت میں بھی اس بات کو تقویت ملتی ہے، شعیب ارنؤد بھی اسے صحیح کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور اپنے تہبند کو کس لیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر راوی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ تہبند کو مضبوطی سے باندھنا کیا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں سے دوری اختیار کرنا۔ تو یہ مطلب راوی نے بیان فرمایا ہے۔ تو بعض حضرات نے، بعض محدثین نے اس کا مطلب یہی بیان فرمایا ہے کہ اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ اپنی بیویوں سے دوری اختیار کیا کرتے تھے اور عبادت میں مشغول ہوا کرتے تھے، اور اپنا ہمتن گوش عبادت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اور پورے توجہ، پوری دھیان کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے تھے اور شب قدر کو تلاش کرتے تھے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یا اور زبان میں بھی کہتے ہیں کہ جب انسان کسی اور کام کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے، ریڈی کرتا ہے، اپنے کسی آنے والے نئی مہم کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، تو اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اپنی کمر کس لو۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ کمر کس لو، یعنی تیار ہو جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری اختیار کیا کرتے تھے، اپنی کمر کو کستے تھے رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کے لیے، اپنے آپ کو اس میں مصروف رکھنے کے لیے۔ پھر صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جتنی محنت اور مشقت کیا کرتے تھے، اتنی محنت اور مشقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم
رمضان کے آخری عشرے کے علاوہ اور دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی یہی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے تھے، مجاہدہ کرتے تھے، اور وہ مشقت اور مجاہدہ کوئی غیر شرعی نہیں تھا، بلکہ وہ لیلۃ القدر کی تلاش میں تھا، لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرنے کا تھا، کیونکہ لیلۃ القدر کی فضیلت بہت زیادہ قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معمول جو آخری معمول تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اعتکاف فرمایا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 قسم کے معمول تھے۔ پہلا معمول جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے آپ کو تیار کیا کرتے تھے، کمر کس لیا کرتے تھے، اور بعض حضرات کے مطابق بیویوں سے دوری اختیار کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کستے تھے، اپنی بیویوں سے دور رہتے تھے۔ اس کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعتکاف میں انسان اپنی بیویوں سے دور رہتا ہے، تو ظاہر ہے اعتکاف میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم رکھنا درست نہیں ہوتا، تو ایک مطلب وہ بھی ہو سکتا ہے، درست ہے وہ مطلب بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تیار کیا کرتے تھے۔ دوسرے کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کیا کرتے تھے۔ تیسرا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کا حکم دیتے تھے، عبادت کا حکم دیتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ چوتھا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ اعتکاف تھا۔ تو یہ 4 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے لیے کیا کرتے تھے، کیونکہ اعتکاف کا مقصد بھی شب قدر کو تلاش کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کے لیے جدوجہد کرنا، مشقت کرنا، اور اپنے آپ کو محنت میں، مشقت میں ڈالنا، وہ بھی سارا شب قدر کے لیے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپن کی تیاری آخری 10 دنوں میں وہ شب قدر کے لیے ہی تھی، اور شب قدر کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو یہ 4 کام انسان کر سکتا ہے شب قدر کو پانے کے لیے، شب قدر کی تلاش کے لیے، شب قدر میں عبادت کے لیے۔ اب شب قدر کب آتی ہے اس پر ہمارا ایک ڈیٹیل میں لیکچر ریکارڈڈ ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شب قدر کی رات کون سی رات میں ہوتی ہے، اس میں تمام کے تمام اقوال احادیث کی روشنی میں ہم نے جمع کر دیے ہیں، تو وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔